أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. ان میں سے بعض اللہ سے کلام کرتے ہیں اور بعض کے بعض پر درجات. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں لوگ جھگڑے نہیں کرتے نشانیوں کے آ جانے کے بعد، لیکن لوگ اختلاف کیے اور کچھ ایمان لائیں اور کچھ کفر کیے. اور اللہ اگر چاہتا تو لوگ قتال یعنی جھگڑے آپس میں نہیں کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو خرچ کر لو جو کچھ تمہارے پاس ہے، اللہ نے جو عطا کیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے جس دن خرید و فروخت نہیں ہوں گے اور جس دن تمہارا کوئی ہم نشینی یعنی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا اور کافر لوگ ہی ظالم لوگ ہیں.
بھائیو اور بزرگوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں کہی جائے سنی جائے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں دوسرا جز مکمل ہوا تھا، اور جس کی سب سے آخری آیت جو تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یعنی ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ تو اس دنیا میں بہت سارے نبی اور رسول آئیں، جس کی تعداد من جملہ 1,24,000 بنتے ہیں، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور آخری ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ بحیثیت نبی اور رسول سب پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی طرف سے یہ سب کے سب نبی تھے، رسول تھے، اور اس میں کوئی کسی طرح سے کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا نبوت اور رسالت کے اعتبار سے سب لوگ آپس میں برابر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لیکن کچھ درجات اور کچھ کمالات اور کچھ فضیلتیں ہیں جو اللہ نے بعض کو بعض عطا کیا ہے کام کی حیثیت سے، اور اللہ رب العالمین اپنے خاص رحمتوں کی وجہ سے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو بحیثیت نبی سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بہت سارے رسولوں کو میں نے بھیجا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو آج الحمدللہ تیسرا جز شروع ہو رہا ہے، اور یہاں سے یہ بات شروع کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت ہے، نبوت کے اعتبار سے برابر، رسالت کے اعتبار سے برابر، لیکن کچھ خصوصیات ہیں جو درجے کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ جیسے انسان ہونے کے ناطے ہم سب برابر، پھر اس میں اللہ نے ایمان اور کفر کی وجہ سے فرق کیا، یہ کافر یہ مومن مسلمان۔ پھر مسلمانوں میں اللہ نے پھر فرق کیا، یہ ماننے والا یہ نہیں ماننے والا، یہ نمازی یہ بے نمازی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیوں کی بنیاد پر اس کو الگ الگ کرتے کرتے ایک درجات اور کمالات تک پہنچایا۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ جماعتیں جو گزر گئی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی، اس جماعت کی طرح دنیا میں کوئی جماعت نہیں بن سکتی ہے، اور ان جیسے لوگوں کی طرح کوئی اب نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے کچھ خاص کمالات، خاص قربانیاں ان کی تھی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان اپنے سے کوئی کمالات تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو کتنا بھی اچھا کہہ لو، کتنا بھی اپنے آپ کو بہتر بنا لو اور کہہ لو سمجھ لو، لیکن اس وقت تک کہ تم کامیاب نہیں جب تک کہ ہم تم کو بہتر نہیں کہیں گے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، تم اپنے آپ کو خوب پاکیزہ کہہ لو، کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم تم کو نہیں پسند کریں گے، جب تک کہ ہم تم کو پاکیزہ اندر اور باہر نہیں بنائیں گے، اس وقت تک کہ تم اچھے نہیں ہو سکتے ہو۔ تو اللہ کی طرف سے یہ فضیلتیں اور یہ کمالات، یہ درجات ملتے ہیں۔ تو نبیوں میں بھی بعض انبیاء علیہ السلام کا الگ الگ درجہ، اسی لیے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جو مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا نہیں، سلیمان علیہ السلام کا نہیں، اور جو درجات اور جو کمالات ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کسی نبی کو نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرماتے تھے کہ ہم کو کسی پر فضیلت مت دو، یہ آپ کی تواضع اور آپ کی انکساری کی بات ہوتی تھی، اور آپ فرماتے تھے ہم کو موسیٰ پر فضیلت مت دو، ہم کو یونس پر فضیلت نہ دو، فلاں نبی پر ہم کو فضیلت نہ دو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے آپ کو افضل بنایا ہے
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے اولین اور آخرین بنایا، سارے نبیوں میں سب سے پہلا انتخاب میرا، اور سب سے نزول کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے سب سے آخر میں اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا گیا، امام الرسول بھی کہا گیا۔ تو درجات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سارے نبیوں میں سب سے زیادہ اور افضل قرار دیا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یہی ہم سب کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے چند نبیوں کا ذکر کیا، فرمایا بعض ایسے نبی ہیں میرے جو ہم سے براہ راست کلام کرتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی جب چاہتے تھے، ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ بات کرتے تھے، اسی لیے ان کا نام موسیٰ کلیم اللہ یعنی بات کرنے والا نبی۔ اسی طرح سے بعض نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا عیسیٰ روح اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کی حکم سے ان کو روح ملی ہے، یعنی بغیر یہ باپ کے پیدا کیے گئے۔ ان کی تائید حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الگ کمالات اور خوبی عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے پیدا فرمایا، اس لیے بغیر باپ کے آپ اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی لیے روح اللہ نے ان کے ہاتھ میں وہ کمالات اور وہ کیفیت اور معجزات فرمایا کہ آپ کسی بے جان چیز پر اگر ہاتھ لگا دیتے تھے اور اگر کہہ دیتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ چیز زندہ ہو جاتی تھی۔ مٹی کے آپ ایک شکل بنا دیتے تھے پرندوں کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ کیا کرنا زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ اگر کسی مردے سے قبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ نکلو زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو مردہ بھی باہر نکل کر کے آپ سے بات کرنے لگتا تھا۔ ایک موقع پر لوگوں نے کہا تھا اگر آپ سچے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں تو کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ، ہم اگر اپنے سے کہیں گے تو تم کہو گے شاید کچھ آپس میں کر لیا یہ دونوں، تم جس قبر پہ بولو گے اسی قبر سے مردہ کو ہم زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے۔ لوگوں نے قبر کے پاس لے کر کے گئے کہ اس قبر سے مردے کو زندہ کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا قم باذن اللہ کے حکم سے مردہ نکل کھڑے ہوں، تو اس قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے ایک مردہ نکلا زندہ ہو کر کے۔ بات چیت کی، لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ مردہ زندہ ہو کر کے تم سے بات کر رہا ہے، ہم سے بات کر رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ کچھ مہینے پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا، شاید کہ ابھی اس کے جسم میں روح ابھی باقی تھی، رگ چل رہے تھے، اس لیے اس کو زندہ آپ نے کیا ہے۔ یہ کوئی کمال آپ کا نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں مانتا ہے تو ہزار بہانے کر دیتا ہے، اور اگر ماننے والا ہو تو بس اشارہ اس کے لیے کیا ہے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال اور یہ معجزہ عطا فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اچھا پھر کوئی دوسری قبر کے بارے میں بولو، تو ایک بڑی پرانی قبر پر لوگ لے کر کے گئے، جو بہت برسوں ہزاروں سال کی پرانی قبر کہی جاتی۔ آپ وہاں بھی گئے اور جا کر کے اس سے بھی کہا قم باذن اللہ، تو مردہ پھر اسی طرح مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا قبر سے نکل کر کے، سلام کیا اور پوچھا کیا دنیا میں باقی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں دنیا باقی ہے، اور اس وقت تک کہ باقی رہے گی جب تک کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے اور آپ کی امت نہیں آئے گی، دنیا اس وقت تک کہ باقی رہے گی۔ کہا کہ اچھا، آپ نے فرمایا کہ کوئی خاص بات بتاؤں؟ کا خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے موت بہت ہی تلخ چیز ہے، آج ہزاروں سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے، لیکن اس قبر میں آج بھی موت کی وہ سختی اور کڑوا پن میرے ناخنوں میں محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو کہیے کہ موت سے بہت ہی ہوشیار اور بڑی تیاری، اور اس سے بچنے کے لیے گویا کہ نیکی کا کام کریں، تبھی وہ کام آسانی سے اور آسانی کے ساتھ آدمی کو یہ موت سابقہ کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بعض انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ خوبیاں عطا فرمایا ہے۔ ہم کو ان تحقیقات میں نہیں جانا چاہیے، ہم کو ان باریکیوں میں نہیں جانی چاہیے،
بس اتنا ایمان رکھنا چاہیے، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے الگ الگ درجات سب کو دیے ہیں، لیکن سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے باکمال، اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور رتبہ ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتُ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ آپس میں ہم لوگ جو اختلاف کبھی کر لیتے ہیں کسی معاملے میں، تو اللہ فرمایا اگر میں نہیں چاہتا تو، اگر چاہتا میں تو یہ سب اختلاف نہیں ہوتے، لیکن اختلاف یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آنے کے لیے ضروری ہے۔ جب حق ہوگا تبھی باطل کی پہچان ہوگی، باطل ہوگی تو حق کی پہچان ہوگی، رات ہوگی تب دن کا پہچان ہوگا، دن آئے گا تب رات کی پہچان ہوگی۔ لہذا اللہ نے ضد یعنی مقابل میں ایک دوسری چیز کو رکھا ہے تاکہ تم ایک دوسری چیز کو پہچانو۔ نمکین ہوگی تبھی میٹھا کا پتہ لگے گا کہ میٹھا کیا چیز ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ نے ضد میں ایک چیز کو رکھا ہے۔ تو اسی طرح سے اختلافات کبھی رحمت، کبھی اس کے لیے کو اللہ نے خاص حکمت رکھا ہے۔ تو اختلافات بھی اگر ہے اور نیک نیتی سے تو وہ کبھی کبھی نجات اور کبھی کبھی حکمت کے اعتبار سے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اختلاف اگر فساد کی ذریعہ بن جائے تو پھر وہ بڑی مشکل کی چیز بنتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، تم کو جو کچھ میں نے دیا ہے، مما رزقناکم، جہاں بھی قرآن میں آیا ہے مال کا ذکر وہاں اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا، میں نے دیا میں نے تم کو دیا ہے۔ پتہ چلا کہ مال کا مالک اللہ ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں، اور دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے جہاں مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، اسی لیے آدمی خالی ہاتھ آتا ہے، آدمی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ دونوں سسٹم کو اللہ نے ایسا رکھ دیا ہے، لے جانا چاہے تب بھی کوئی لے نہیں جا سکتا ہے، اور کوئی لے کر کے آتا بھی نہیں، آنے کے بعد اللہ دیتا ہے اور جانے سے پہلے سب اس سے ہٹا دیتا ہے۔ مما رزقناکم، لہذا جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا جہاں خرید و فروخت کا یہ سارا سسٹم بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے تم کچھ آخرت بنا لو، اس سے پہلے تم اپنی جنت بنا لو اس مال سے، کچھ اس مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر لو، اور اس دن ایسا ہوگا خرید و فروخت بھی بند، اس دن ایسا بھی ہوگا تمہارا کوئی ہم نشیں دوست بھی نہیں ہوگا، اور اس دن ایسا بھی ہوگا تمہارا کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اگر کبھی آدمی مصیبت میں پڑتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مال، اگر مال ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے وہ مجرم بری ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی کوئی مقدمے میں ماخوذ ہو گیا، پکڑا گیا، اگر مال ہے تو دے لے کر کے کام کیا کرے گا؟ کر لے گا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے تعلقات بڑے مضبوط ہیں، کوئی اس کا بہترین دوست ہے، تو پھر وہ دوستی کی بنیاد پر اس کی وہ مدد کرے گا اور وہاں سے بھی وہ بچ سکتا ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی اس کی سفارش کر دے تو اس کو بری ہونے کا ایک موقع اور چانس مل جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں آخرت میں، یہ تینوں چیزیں نہیں آئیں گی، یہ انسان اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ سارا سسٹم اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ لہذا خرید و فروخت بھی بند، یعنی پیسے کام ہی نہیں آئیں گے، وہاں وہ کرنسی چلے گی بھی نہیں، وہاں نیکی چلے گی۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ خرید و فروخت بند، ہم اور آپ اس لیے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں کل مجھے کچھ خریدنا پڑے گا، کل ہمیں کچھ لینا پڑے گا، کچھ ہمیں ضرورت کے لیے گھر بار کی سامان اور چیزیں خریدنی پڑے گی، اس لیے ہم خرچ نہیں کریں گے، ایک یہ مقصد ہے۔ تو اللہ فرمایا یہاں تو بازار لگے گی نہیں، یہاں یہ دکان تجارت ہے نہیں، لہذا اس مال کو تم جو جمع کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد شاید خرید و فروخت کر کے کچھ بنا لیں گے، تو یہاں خرید و فروخت تو کیا ہے؟ بند ہے۔ دوسری بات، کبھی کبھی آدمی اس لیے پیسے جمع کرتا ہے تاکہ دوست یاری پارٹی وغیرہ کریں گے تو اس میں ہمارا کچھ کام آ جائے گا، تو تمہارا یہاں کوئی دوست بھی ایسا نہیں ہوگا اور یہاں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی آدمی کو ہمارا بڑا اس کو بلائیں گے یا دیں گے، رشوت دیں گے، پیچھے سے کچھ دے لے کر کے کچھ کام کرا لیں گے، تو ایسا بھی وہاں نہیں ہے۔
لہذا اس پیسے کے جو 3 جگہ کام کرنے کے وہ تینوں سسٹم بند ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے تم اس مال سے جنت بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، کچھ آخرت بنا لو تاکہ کل یہ تمہارے لیے کام آ جائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، خرید و فروخت بھی بند، دوستی یاری بھی کام نہیں آئے گی، سفارش بھی کسی کی نہیں چلے گی۔ ہاں سفارش اسی کی چلے گی جس کو اللہ اجازت دے گا، اور وہ بہت آخری مرحلے میں ہے، حساب و کتاب کے بعد کا مرحلہ ہے وہ، لہذا اس سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے گھر اور خاندان کے سارے لوگوں کو جمع فرمایا، اپنی ساری بیویوں کو جمع فرمایا، اپنی پھوپھیوں کو جمع فرمایا، علی اور فاطمہ کو بھی جمع کیا، اور اپنے تمام رشتہ دار دور قریب سب کو جمع کر کے فرمایا، دیکھو کہیں اس گمان میں تم لوگ نہ رہو کہ میں تیرا رشتہ دار ہوں اور میں نبی ہوں اور رسول ہوں، لہذا نام لے کر کے کیا ہے وہاں تیری کامیابی ہو جائے گی۔ نہیں، بلکہ تمہارے اعمال تمہیں وہاں کامیابی دلائے گی۔ اسی لیے محمد پر بھروسہ کر کے مت رہنا کہ میرا رشتہ دار نبی اور رسول ہے اور یہ کچھ کام میرے کر جائیں گے۔ ہم تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اپنی طرف سے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے پھوپھیوں، اے میری بیویوں، اے میری بیٹیوں، اور فلاں فلاں فلاں، تم ذرا ہم پر کوئی گمان کر کے مت بیٹھنا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم لوگ کبھی کبھی چند مرحلوں میں دوسروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ پیر صاحب بیڑا پار کر دیں گے، کون؟ پیر صاحب بیڑا پار کر دیں گے، پیر صاحب کا نام لے لیں گے چل جائے گا کام، ان کا دامن ہم پکڑ لیں گے چل جائے گا۔ کسی کا دامن نام سے کام نہیں چلے گا بلکہ اپنے اپنے اعمال سے کام چلے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھی، یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے، آپ دنیا میں ہمارے سارے کام کر دیتے ہیں، جب بھی مجھے کوئی ضرورت پڑتی آپ ہماری ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں، ہمارا سامان بھی بازار سے لا دیتے ہیں، جو بھی ہمیں تقاضے دنیا کی ہوتی ہے آپ فوراً اس پر آپ ہمارے کام کر دیتے ہیں، آخرت میں کیوں نہیں کریں گے اور کہاں کہاں نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ 3 جگہ ہم تیرے کام نہیں آئیں گے، باقی جگہ دیکھیں گے پھر، اور 3 ہی جگہ اہم ہے۔ کہاں ہے؟ 3 ہی جگہ اہم ہے، باقی جگہ تو پھر کام، یہ 3 جگہ سے پاس ہو گئے تو باقی جگہ لوگ کام کر جائیں گے، باقی جگہ پھر ایک دوسرے کے تعاون ہو سکتا ہے، لیکن 3 جگہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھی، یا رسول اللہ وہ 3 جگہ کون سی ہے؟ وہ 3 جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ 3 جگہ یہ ہے کہ میدان محشر میں ہم تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم قبر سے نکلو گی تو اپنی اعمال کی بنیاد پر کھڑی ہوگی، اگر اچھے ہیں تو اچھا سکون سے کھڑی رہے گی، سکون سے میدان محشر میں تیرا وقت گزرے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں تیرے تو محمد بھی تیرا کچھ بھی نہیں کر سکتا وہاں پہ۔ دوسری وہ جگہ جس وقت تیرا حساب کتاب اللہ لے گا اس وقت بھی محمد کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے تیرے حساب میں کچھ بڑھا بھی نہیں سکتے نہ گھٹا سکتے۔ اور تیسری جگہ پلسرات گزرنے کے وقت بھی محمد کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ 3 جگہ تیرے اعمال کام آئیں گے، محمد بھی کام نہیں آئیں گے، لہذا ان 3 جگہوں کے لیے تم خود اپنی تیاری کر لو۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، ان 3 جگہ سے آدمی اگر نکل گیا، جنت میں جانے کے بعد میں پھر وہاں سفارشیں چلے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہاں اگر ماں باپ نیک ہے تو اپنے بچوں کے لیے بھی سفارش کر سکتے ہیں، اگر ایک دوست کے لیے مخلص ہیں تو وہاں بھی وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ اللہ پوچھوائے گا فرشتے سے، کیوں یہ میرا جنتی میں یہ بندہ پریشان، جنت میں پریشان ہے، اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سکون کے ساتھ میں نہیں ہے، ذرا پوچھو یہ کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں؟ جبکہ جنت میں بہت ہی عیش و آرام، ساری نعمتیں ہیں، پھر بھی ان کو اندر میں بے قراری اور بے چینی میں دیکھ رہا ہوں۔ فرشتے آ کے پوچھیں گے، کیوں بھائی جنت میں تجھے دل نہیں لگ رہا ہے کیا، کیوں پریشانی ہے؟ تو کہے گا کہ میرا ایک دوست دنیا میں تھا، وہ دوست یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے میں یہاں بے قرار ہوں، اس کی وجہ سے مجھے سکون چین نہیں مل رہا ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں لیکن کہیں دور دور نظر نہیں آ رہا ہے، وہ آخر گیا تو گیا کہاں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ وہ تو جہنم میں ہے،
تاکہ اسی لیے مجھے بےقراری اور بے چینی ہے، اور جب تک کہ وہ نہیں آئے گا میرے پاس میں، اس وقت تک کہ میرے اندر یہ کیفیت ہوگی۔ فرشتے جا کر کے اللہ سے کہیں گے کہ پروردگار، اس کی بے چینی اس کے وہ دوست کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری جنت میں کوئی بے چین اور پریشان نہ رہے، اس لیے اس کے دوست کو اس کی سفارش کی بنیاد پر جہنم سے نکال کر کے جنت میں لا دو۔ ایسی دوستی کیجیے، ایسی نیک دوست بنائیے، ایسے سچے دوست بنائیے، ایسے اچھے دوست بنائیے۔ یہ ہلڑ بازی والے دوست، یہ عاشق و معشوق اور یہ پھیرا پھیری اور یہ ہوٹل بازی اور یہ سب خرافات کی دوستی، یہ تو بڑی مشکل کی دوستی ہوئی جہاں کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اچھے دوستوں کو تلاش کیجیے، اچھے دوست رکھیے تاکہ وہ اس کی سفارش وہاں کام آ جائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کبھی کبھی جنت میں یہ سب تو چلیں گے، ماں باپ بچوں کے لیے پریشان ہوں گے تو ماں باپ کی سفارش پر بچے آ جائیں گے، بچے پریشان ہوں گے تو ماں باپ آ جائیں گے، بہت ساری ایسی شکلیں ہیں۔ لیکن یہ 3 مرحلہ جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس کے لیے اپنے اعمال کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ دن آئے گا جس دن تجارت، کاروبار، مارکیٹ، دکان سب سسٹم بند، اور نہ تمہارا ہم نشینی کوئی دوست اور کوئی سفارش کرنے والا، اور اس دن تو کافر ہی ظالم لوگ ہوں گے، گنہگار۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے؟ ماشاءاللہ سب کو ذرا دھیرے دھیرے ہے، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجیے۔ کیا کیجیے؟ یاد نہیں ہے تو یاد ضرور کر لیجیے۔ یہ آیت بہت ہی مبارک آیت ہے، بہت مبارک آیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے چند ایسی آیات اور چند ایسی صورتیں نازل کی جس کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ قرآن کا کیا ہے؟ دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ اور اس آیت کے بعد جس کا نام ہم لوگ آیت الکرسی سے جانتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روح ہے۔ کیا ہے؟ دونوں کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے۔ روح ہے تو ڈھانچہ صحیح ہے، دل صحیح ہے تو ڈھانچہ صحیح ہے۔ تو قرآن کریم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین، اور قرآن کی روح کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ دونوں میری امت کے سینے میں محفوظ ہو۔ کس کی تمنا اور خواہش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرماتے میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے، میری امت کے ہر فرد کے سینے میں کیا ہو؟ سورہ یاسین ہو اور آیت الکرسی ہو۔ سینے سے مطلب یاد ہو، حفظ ہو، ایسا نہیں کہ تعویذ یہاں لٹکا لیجیے یہ آیت الکرسی کا اور سورہ یاسین کا، یا گھر میں ایک توغرا لگا لیجیے آیت الکرسی کا اور یاسین کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے سینے میں یہ محفوظ ہو، یاد ہو، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تمنا۔ آج ایک عام آدمی اگر کوئی کہہ دے میری خواہش ہے تم پوری کر دو، تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں پوری کر دیں۔ اگر کوئی ہمارا ساتھی کہتا ہے، دوست کہتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے تم کرو، تو ہم کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو خوشی دیتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش ہے، اگر ہم میں سے اگر اس کو کوئی پوری کرے گا تو نبی کتنے خوش ہوں گے، اور یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ تو نہیں کیے لیکن آپ کی ایک حدیث سنا، اور سننے کے بعد ہم آپ کی اس خواہش کو پوری کیے کہ آیت الکرسی کو ہم نے یاد کر لیا، اور یاد کر کے اس کو پڑھتا رہا میں نے، سورہ یاسین کو ہم نے یاد کر لیا، پڑھتا رہا میں نے اس کو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے کہ آیت الکرسی میری ہر ایک امت، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، سب کے سینے میں آیت الکرسی حفظ ہو، یاد ہو۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں اس کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو اگر پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت داخل کر دے گا۔
آپ شک کریں گے، بعض لوگ شکی لوگ ہوتے ہیں، اچھا اتنا گناہ میں کر لوں گا اور یہ ہو جائے گا، اور پھر ایک ہی چھوٹی سی آیت کے پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جنت میں بغیر حساب و کتاب دے دے گا۔ تو گویا کہ اللہ کی قدرت پر تیرا شک ہے، قرآن کی اہمیت اور اس کی عظمت پر شک ہے۔ اللہ جس سے چاہے وہ کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ کو ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی اس کو تلاوت کر لے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس کی تلاوت ہر نماز کے بعد کر لے تو موت کے سوا ہر ایک پریشانی سے اللہ اس کو بچا دیتا ہے۔ لہذا بڑی سی بڑی پریشانیوں کا حل اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ بزرگوں نے، مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ بھی کیا اپنی کتاب میں کہ ایک شخص، ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے جو ایک چھوٹی سی نہر کے قریب پہنچے تو وہاں دیکھیں کہ کشتیاں نہیں ہیں اور کشتی کے انتظار میں وہ کھڑے تھے۔ اتنے میں دیکھتے کہ کچھوا بالکل پانی سے نکل کر کے کنارے آ کر کے کھڑا ہے اور بڑی دور سے بڑی تیزی کے ساتھ میں کالا رنگ کا بچھو بھاگتا بھاگتا آ رہا ہے اور آ کر کے اس کے کچھوے کے پیٹھ پر وہ فوراً کالا بچھو سوار ہو جاتا ہے اور وہ کچھوا پانی میں لے کر کے بڑی تیزی کے ساتھ اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے اور اس کو اتارتا ہے، یعنی کشتی کا کام کرتا ہے۔ بچھو اترتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ دیکھتا رہا اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا، اور جب دیکھا کہ اللہ اکبر کہ یہ بچھو بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، میں بھی پیچھے پیچھے تو دیکھا کہ ایک آدمی بہت ہی کھراٹے کی نیند میں سو رہا ہے، کوئی اس کو خبر نہیں ہے، جنگل کی کیفیت ہے، ایک اژدہا دور سے نکل کر کے اس کے قریب آ گیا ہے، یہ بچھو جاتا ہے اور جلدی سے اس اژدہا کو ڈانستا ہے، کاٹتا ہے اور وہ اژدہا فوراً مر جاتا ہے، دیر ہو جاتا ہے وہ، اور پھر فوراً بچھو وہاں سے واپس بھاگا آتا ہے اور کچھوے کے پیٹھ پر پھر سوار ہوتا ہے اور کچھوا اس پار سے اس پار اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت یہ سارے تماشے دیکھتے رہے اور اس آدمی کے اٹھنے کے انتظار میں رہا۔ جب وہ آدمی اٹھا تو آپ نے پوچھا بھائی کچھ خبر تجھے؟ کہا کہ کچھ خبر نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اتنے بے خبر سوتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے، اتنے بے خبر سوتے ہیں کہ بس شاید کوئی اللہم اغفر پڑھ کر کے سنا دیا اس کو ہے، کچھ پتہ نہیں، نہ اذان کی پتہ، نہ کچھ بھی پتہ، کیا ہوا نہیں ہوا کچھ نہیں پتہ۔ بوٹھا کہا کچھ مجھے پتہ نہیں، کہا کہ دیکھو اژدہا مرا پڑا ہوا ہے تیرے قریب میں، یہ بالکل تیرے قریب آ گیا تھا کاٹ، اگر یہ تجھے کاٹ دیتا، ڈستا یہ تجھے تو پھر تیری موت تھی، بڑا زہریلا سانپ ہے یہ۔ کہا کہ اچھا لیکن ہوا کیا؟ کہا کہ میں نے ایسا دیکھا، پوری کیفیت بتائے۔ کہا کہ تم کون سا عمل کرتے؟ کہا کہ میں کوئی خاص عمل نہیں، لیکن جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے نکلتا ہوں۔ کہا کہ بس یہی ہے وہ حدیث جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کہیں نکلتا ہے گھر سے تو آیت الکرسی اگر پڑھ کر نکلا تو ایک فرشتہ مقرر اللہ کر دے، اس کے جانے اور آنے تک تم اس کی حفاظت کرو۔ کیا کرو؟ فرشتے کسی بھی شکل میں آ جاتے ہیں، کسی بھی شکل میں اللہ کسی کی حفاظت کر دے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، آیت الکرسی کی برکت سے اللہ نے کیسا غیبی نظام کو چلایا، کیونکہ بچھو جو ہے وہ پانی میں چل نہیں سکتا، اس کے لیے اللہ نے کیا کیا، پانی کے جانور کچھوے کو لایا، اور اس اژدہا کو کاٹنے اور اس کی زہر کو سانپ تاب نہیں لا سکتا ہے اور فوراً مر جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے اس کے زہر سے زیادہ زہریلا جانور کو بھیجا تاکہ یہ ہمارے اس بندے کو نقصان نہ پہنچائے اور یہ آرام اور سکون سے جنگل میں بھی سو لے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ کر کے نکلتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے، جب تک کہ وہ جا اور آ کر کے واپس نہیں ہوتا ہے اس وقت تک کہ اس کے یہ محافظت۔ ایک باڈی گارڈ کو لائیے کتنا خرچہ دینا پڑے گا، تھک جائیں گے، ہار جائیں گے،
لیکن آیت الکرسی کی بنیاد پر اللہ حفاظت کرتا ہے، اور کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ ارے یہ جو ہمارے حکومتی نظام میں جو ہیں ایم پی صاحب، ایم ایل اے صاحب، دوسرے صاحب کے پیچھے وہ جیٹ باڈی گارڈ ہو، یہ باڈی گارڈ ہو، لیکن اللہ نے کتنے ایسے بندوں کی حفاظت کر رہا ہے جہاں اس کے لیے کوئی بھی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی بھی اس کا محافظ دنیاوی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دیکھ لیجیے علماء کرام کی بڑی تعداد ایسی ہے اور جن کی شہرت خوب ہے اور جن کے ڈنک کے پوری دنیا میں بجتی ہے، ایک بھی بندوق برادر ان کے پاس میں نہیں ہے، ایک بھی بندوق لے کر کے چلنے والے آگے پیچھے نہیں ہیں۔ ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے، انہی وظیفوں کی برکت سے، انہی دعاؤں کی برکت سے، اور ہزاروں انسانوں کی حفاظت اللہ قرآن کریم اور مسنون دعاؤں کی برکت سے کراتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، جاتے جاتے نکلتے آیت الکرسی کو پڑھ کر کے نکلنا چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر کے رات میں دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں آپ پڑھیے سنیے تو آیت الکرسی کے بارے میں بڑی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت علامہ صاحب مظہری رحمہم اللہ نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے اسی آیت کریمہ کی فضیلت کے ضمن میں کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت کے بہت بڑا کھجور کا خزانہ آیا، مطلب بہت زیادہ بوری آ گئے، جہاں گھر میں کسی کمرے اور کسی حجرے میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو آپ نے ایک میدان میں اس کو ڈلوا دیا اور یوں فرمایا کہ یہیں اس کو رکھ دو، ایک دو دن کے بعد اس کو ہم تقسیم کروا دیں گے۔ لہذا رات جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کھجور میدان میں کھلی ہوئی جگہ پڑی ہوئی ہے، لہذا رات کو پہرہ داری کر لے۔ کیا کرے؟ پہرہ داری کر لے۔ حالانکہ کوئی مدینے میں چوری نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسباب کے تحت میں دنیا ہے، کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تالا لگاؤ اور پھر یقین اللہ پر کرو۔ ایسا نہیں کہ دروازے سارے کھول دو اور اللہ پر یقین کرو، تو اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا ہے، چور آئے گا، آپ کہیں گے نہیں ہم تو اللہ پر یقین کر کے ایسا کیے تھے، یہ یقین نہیں ہے، بلکہ دنیا اسباب کے تحت میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا آج رات کو پہرہ داری کر لے اور ان کھجوروں کی حفاظت کر لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، یا رسول اللہ یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چلے گئے، کہا کہ یہ رات پوری پڑی ہوئی کیا کروں گا بھائی، یہاں کوئی چور تو مدینے میں آئے گا نہیں، سب تو صحابہ ہیں، ایمان والے ہیں، لہذا چلو میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لوں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سچ بولیے کیا کرتے؟ لمبی اسٹوری لگا دیتے ہیں، لمبی اسٹوری موبائل میں لگا دیتے، چلو دیکھتے رہو سنتے رہو، یہی تو ہے، نیند نہ آئے تو یہی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رات لمبی ہے اور کھجوریں پڑی ہوئی ہے، لہذا بہت اچھا موقع ہے، میں 2 رکعت کی نیت باندھوں، لمبی نماز میں بھی پڑھ لوں، کوئی تو آئے گا نہیں۔ لہذا آپ نے رکعت باندھی اور 1 رکعت ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک شخص بوریاں لے کر کے آیا اور کھجوریں کھول کر کے اپنی بوریوں میں بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کے سامنے بالکل نماز جہاں پڑھ رہے ہوئے، اب یہ پریشان ہے کیا کروں، نماز توڑوں یا چھوڑ دوں، اگر چھوڑ دیتا ہوں تو یہ پورا بھر کر کے لے جائے گا، نبی بگڑ جائیں گے، رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ وہ امانت کی چیز ہے، میری ذمہ داری میں دی گئی ہے، اور اگر رکعت توڑ دیتا ہوں تو نماز چلی جاتی ہے، کیا کروں؟ لیکن وہ سب صحابہ تھے، جانتے تھے مسائل کو بھی، لہذا رکعت توڑ دی اور فوراً اس کو پکڑا، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، اور یہ بوریاں کیوں کھج رہی ہے، امانت کی چیزیں ہیں۔ کہا کہ چھوڑ دیجئے، مجھے میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے تھے پیاسے تھے، اس کے لیے میں موقع سمجھ کر کے اس کو لے کے چھوڑ دیجئے، اب کبھی بھی نہیں آؤں گا، توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نرم دل تھے، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، معاف کرتا ہوں، آئندہ نہیں آنا۔ رات گزر گئی، پھر نماز آپ نے پڑھی، صبح فجر میں پڑھے اٹھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، پوچھیں تمہارا رات کا ساتھی تیرے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے رسول کا پوچھنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بہت پریشان ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا لگ رہا ہے میرے رات، کہا کہ رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، وعدہ کیا ہے کہ کل نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا،
کہا کہ وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر پہرہ داری کے لیے پھر گئے ہیں، کہا کہ یہ تو نہیں بتائیں گے کب آئے گا، چلو نماز پڑھو، آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، پکڑیں گے۔ یہی حکم ہے نماز کا، کیا ہے؟ یہی حکم ہے نماز کا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اگر آپ کا سامان آپ کے سامنے کوئی چوری کر کے لے جا رہا، آپ نماز توڑیے، اپنی چیز کو بچائیے۔ آپ کے سامنے کھانا پک رہا یا کوئی ماں بہن کھانا چڑھا دی چولہے پر اور نماز کی نکیات باندھ لی، رکعت باندھ لی، اب کھانا جلنے کے قریب ہے تو حکم یہ ہے کیا کرو، کھانا بچاؤ، نماز چھوڑو۔ نماز بعد میں آپ ادا کر لیں گے، کھانا اگر خراب ہو گیا تو یہ تیرا نقصان ہوگا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے میرے پیارے رب کی مہربانی کہ ہمارے اپنی عبادت میں اپنے بندوں کو اتنا بھی نقصان نہیں چاہتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نماز پڑھنے سے تجارت میں نقصان، نماز پڑھنے سے فلاں چیز میں نقصان، وہ سوچے کہ جس پروردگار نے، جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مسئلہ بتلایا کہ اگر تمہاری نماز کی وجہ سے دال جل جائے، کھانا جل جائے، کوئی نقصان ہو جائے، پہلے کھانا بچاؤ، بعد میں نماز پڑھو۔ لہذا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز سے فلاں فلاں نقصان، وہ بھول میں، وہ دھوکے میں۔ لہذا ہمیشہ اپنی سامان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی لیے کبھی کبھی لوگ تقوی کے سوار میں آ جاتے ہیں، نہیں، بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے جوتے سامنے لے کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی چور آیا اور وہ لے کر کے جا رہا، آپ رکعت توڑیے اور پکڑیے اس کو اور اس کو لے لیجیے آپ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ مسئلہ وہیں سے صحابہ نے نکالا۔ دوسری رات پھر وہ آیا اور پھر بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ پھر پکڑ کر کے سختی سے پوچھے کیوں ایسا کر رہا، کل بھی کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ نہیں آؤں گا، پھر تو آیا۔ آج بھی بڑی مجبوری ہے، بڑی پریشانی ہے، اللہ 3 مرتبہ معاف کرتا، آپ 2 مرتبہ معاف کر دیجئے، کو ایسا ہے ویسا ہے، بہت لجاجت خوشامد۔ حضرت ابو ہریرہ آج بھی چھوڑ دی۔ فجر میں پھر پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا ساتھی کیسا کیا تیرے ساتھ میں؟ کہا رسول اللہ پکڑ تو لیا تھا لیکن بہت رو رہا تھا، وہ بڑی معافی مانگا اور اللہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ اب کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ تیسری رات پھر آپ پہرہ داری کے لیے پہنچے، آج پھر آ گیا وہ نمازی کی حالت میں۔ کس حالت میں؟ نماز کی حالت۔ حضرت ابو ہریرہ پھر نماز توڑے، پکڑے، کہا کہ آج تو لے کر کے جاؤں گا، تم 3 دن سے تم ستا رہا، 3 رات سے میری نماز خراب کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو ابو ہریرہ، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میرے کوئی بیوی بچے بھی نہیں ہیں، ہم نے دیکھا کہ تو اس رات کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے، تو بڑی اچھی عبادت کرتا، تیرے اللہ بہت تجھ سے خوش ہوتا۔ ہمارا کام ہے عبادت میں خلل ڈالنا۔ کیا ہے؟ ہم عبادت ہی کے وقت میں آتے ہیں، آتا ہے نہیں آتا ہے؟ اللہ اکبر کہیے دکان آ جائے گا، اللہ اکبر کہیے دوست آ جائیں گے، اللہ اکبر کہیے بیوی آ جائے گی، اللہ اکبر کہیے سارا جہاں آ جائے گا۔ جو یاد نہیں آئے گا وہ ساری یادیں کہاں؟ نماز میں آ جائے گی، ساری نمازیں میں آ جائے گی۔ وہ خلل شیطان پہنچاتا ہے۔ لہذا میرا کام تھا تیری عبادت کو خراب کرنا، مجھے نہ کھجور کی ضرورت ہے نہ میری بیوی بچے ہیں، لہذا ہم تیری نماز کو خراب کرنے کے لیے روز 3 دن راتوں میں آ رہا تھا، لہذا چھوڑ دو۔ مجھے ایک چیز بتا دیتا ہوں تجھے، وہ بڑی اہم چیز ہے، شاید کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں، اگر یہ بتا دوں تو چھوڑ دو گے؟ کہا کہ ہاں چھوڑ دوں گا، بتا دو۔ صحابہ بڑے اس کے یہ ہوتے تھے، متمنی ہوتے تھے، کوئی اچھی چیز مل جائے۔ کہا کہ دیکھو ایک آیت ہے جس آیت کے نام ہے آیت الکرسی۔ قرآن کریم انسانوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اللہ نے طے فرما دیا تھا، اور انسان اور دنیا کے بنانے سے پہلے اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا تھا۔ بعض صورتوں کو اللہ نے خود تلاوت کر کے پیش فرمایا تھا، تو یہ جانتا تھا شیطان کہ کون کون سی آیت کی کیا فضیلت اور مقام ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ ایک آیت ہے جس کا نام آیت الکرسی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، جو پڑھے گا جنت چلا جائے گا، جو ایسا کرے گا یہ کرے گا، اور جو آدمی پڑھے گا وہ ہم وہاں کبھی بھی نہیں آ سکتے ہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس کو کسی طرح ہم خراب نہیں کر سکتے ہیں، وہ میرے لیے ایک بندش ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کی بڑی فضیلت ہے۔
جا کے تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاؤ اور سب سے بتاؤ۔ یہ آیت کریمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہوئے کہ ایک نئی بات میں اپنے آقا کو بتاؤں گا، لہذا فجر کی نماز میں آپ تشریف لے گئے، پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا رات کا ساتھی تیرا کیا کیا تیرے ساتھ میں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پورا قصہ سنائے اور کہا یا رسول اللہ اس تو پکڑ کر کے لا رہا تھا آپ کے پاس میں، لیکن وہ انسان نہیں تھا، وہ شیطان تھا، اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو ہم کو بھی آج تک کے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی بات ہے؟ آپ نے وہی بات بتا دی حضرت ابو ہریرہ نے کہ اللہ کے رسول آیت الکرسی، آپ نے فرمایا ہاں وہ آیت نازل ہو چکی ہے اور شیطان نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے۔ اس کی فضیلت یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنا لیجیے آیت الکرسی، اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بنا لیجیے۔ اس کو پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے، سواری پر بیٹھیے پڑھیے، گھر سے نکلیے پڑھیے، گھر میں آئیے تب پڑھیے، سونے سے پہلے پڑھیے، نمازوں کے بعد پابندی سے پڑھیے۔ کوئی کسی کو پریشانی آ جائے دم کر دیجیے خود، اور خود اس کو پانی پلا دیجیے، بہت شفا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یقین کیجیے، گناہ سے بچ کر کے کام کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آیت الکرسی صرف اسٹیکر میں لگانے کا نام نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی کو مسلمان بناتے ہیں ہم خود مسلمان نہیں بنتے۔ گاڑی میں آیت الکرسی کا بڑا شاندار اسٹیکر لگا دیں گے، گھر میں لگا دیں گے، لیکن پڑھیں گے نہیں، پڑھائیں گے نہیں۔ یاد کیجئے، بچوں کو دیجئے کہ یہ یاد کرو، یاد کر کے آؤ تو تجھے ہم 100 روپیہ دیں گے، 50 روپیہ دیں گے، اس کو خوش کیجئے، انعام دیجئے۔ ماں باپ اسی طرح بچے کو نیک بناتے ہیں، اس کو اس پر انعام رکھا کیجئے۔ آپ اگر کوئی ان سے اچھا کام لینا چاہے تو ان کو کچھ کن چیزوں کا عادت دیجیے، اور اس طرح سے کہیے یہ آیت یاد کر لو گے تجھے یہ دوں گا، فلاں صورت یاد کر لو گے یہ دوں گا، فلاں دن میں یہ کام کر لو تو یہ دوں گا۔ یہ عادت بنے گی، بنتے بنتے اس کے مزاج میں اللہ چھوٹی سی آیت ہے، بڑی برکت اور بڑی رحمت کی آیت ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی پوری قدرت اور شان اللہ خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی دوسرا آدمی تعریف کرے، اگر آپ کی تعریف ہم کریں گے، ہماری تعریف آپ کریں گے، تو کوئی کہے گا لگ رہا ہے کہ کچھ اندر دونوں میں ملے جلے ہیں، یعنی حاجی صاحب حاجی کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ قصہ ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین خود اپنی تعریف کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی تعریف کوئی بندہ کما حقہ کر ہی نہیں سکتا، اسی لیے اللہ نے خود اپنے کلام سے خود اپنی تعریف کیا ہے تاکہ ان کو حق مل جائے، صحیح سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ نے تعریف کی، اس کا ترجمہ سنیے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی اللہ کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ سب سے زیادہ اسی کلمے سے خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اے اللہ مشرق و مغرب تک کے دیکھتا ہوں تو تیرے سوا کوئی نہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان تک دیکھتا ہوں تو تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے محبت فرما، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کر رہا ہے، میرے سوا کسی پر اس کا ایمان یقین نہیں ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا، قائم ہے۔ قائم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اس کو کھڑا نہیں کیا ہے، کوئی اس کو پیدا نہیں کیا ہے، کسی نے اس کو لایا نہیں ہے، یہ کہیں سے زندہ ہو کر کے نہیں آیا ہے، اس کی زندگی خود اپنی زندگی ہے، ان پر کبھی موت نہیں ہے۔ حی قیوم، یہ اللہ کے ناموں میں 2 نام ہے، بڑی برکت کے کلمات ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو تو اس کی رٹ لگایا کیجیے، یا حی یا قیوم۔ اور کب لگائیے، کہاں لگائیے؟ علماء کرام فرماتے ہیں سجدے میں چلے جاؤ اور یہی کہا کرو یا حی یا قیوم، اور اپنی دعاؤں کا اظہار کرو، اللہ ضرور دعائیں کو قبول کرے گا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدر کے میدان میں جب ہم لوگ بہت پریشان تھے تو میں نبی کے خیمے میں جھانک جھانک کر کے دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، تو میں نے آقا کو سجدے میں دیکھا اور یہی جملہ کہہ رہے تھے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ سے رہنے والا، اے ہمیشہ سے رہنے والا، ہمیشہ سے قائم ہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں، آج ہمارے کے لیے کامیابی عطا فرمائیے، یا حی یا قیوم سجدے میں کثرت سے رسول اللہ فرما رہے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی کہیں کہ میں بھی دیکھا تو نبی یہی کلمہ دہرا رہے تھے، یا حی یا قیوم سجدے میں کثرت سے، اور میں جب فرشتوں کو دیکھا تو دیکھ کر کے پھر آیا تو نبی یہی کہہ رہے تھے، یا حی یا قیوم، تو میں نے آقا کو پکڑ کر کے سجدے سے اٹھا دیا اور کہا، اے میرے آقا میں اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا یا حی یا قیوم کا وظیفہ بڑی شاندار ہے، بہت شاندار ہے۔ لہذا نفل کے سجدوں میں، فرض نماز میں نہیں بلکہ اگر آپ نفل کو پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور سجدے کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یا حی یا قیوم کثرت سے پڑھیے۔ اس کی دعا اور یہ وظیفہ بہت برکت ہے، مرادوں کو پوری کر دیتا ہے، دشمن کو شکست دے دیتا ہے۔ اور آج میں بتا دے رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، اس وقت مسلمان پریشان ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں حضرت ٹھیک تو ہے کیا، ادھر سے بھی مل رہا ہے ادھر سے بھی مل رہا ہے تو اور کیا ہے، وہ جھنڈے والا بھی آ کر کے دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے، تو اس سے اچھا اور کیا پریشانی۔ اس طرح سے یہ 5 سال میں نہیں، ہر سال ایسا ہونا چاہیے، ہر سال اسی طرح ہو تو بس جیب گرم ہوتا رہے۔ پریشانی ہے میرے بھائیو بزرگوں، ذرا پلٹ کر کے دیکھیے لاک ڈاؤن کے حالات، کیا پریشانی گزری۔ کیا یہ پریشانی نہیں تھی جب مسجدیں بند ہو گئی؟ کیا یہ پریشانی نہیں اذان بند ہو رہی ہے؟ کیا یہ پریشانی نہیں ہے حلال و حرام کے مسئلے اٹھ رہے ہیں؟ کیا یہ پریشانی نہیں ہے کہ ہماری بیٹیوں کو اس کی عزت اور عفت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پریشانی نہیں ہے مسلمان نوجوان بچے پڑھ لکھ کر کے سڑکوں پر بھیک مانگنے طرح گھوم رہے، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں؟ کیا یہ پریشانی نہیں ہے کہ بلا وجہ مسلمانوں کو قید خانوں میں ٹھوس دیا جا رہا ہے؟ یہ پریشانیاں ہیں، خوب پریشانیاں ہیں، اگر سوچیں گے تو نیندیں چلی جاتی ہے۔ مدرسے بند ہو گئے تھے، قرآن پڑھنا پڑھانا بند ہو گیا تھا، کیا پریشانیاں نہیں ہیں؟ آج تک اس کی بھرپائی نہیں ہو پا رہی ہے جو 2-3 سال میں نقصان ہوا ہے دین کا، تو یہ بڑی پریشانی ہے، اس وقت پریشانی ہے۔ اس لیے یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھیے، اے اللہ کوئی مسلط ایسا حکمراں نہ کر دے جس سے ہم سب پریشان ہو جائیں، اس لیے یا حی یا قیوم کا روز صبح و شام وظیفہ پڑھیے۔ اللہ ہو سکتا ہے اس کی برکت سے کوئی آسانی کا راستہ، سہولت کا راستہ ہمارے اور آپ کے لیے پیدا فرما دے، اور کوئی نرم دل اور نرم حکمراں ہم سب کے لیے اللہ متعین فرما دے۔ اس لیے یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھیے، اور بہت سارے مقصد کے لیے۔ تو اللہ فرمایا حی قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ نیند کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نیند ڈائریکٹ نہیں آتی ہے، ڈائریکٹ آتی نیند، لیٹ کے ساتھ نہیں کرتے لوگ، بلکہ آہستہ 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 آنکھ جھپکتی ہے، سستی آتی ہے، بند ہوتی ہے، اونگ آتی ہے، اس کے بعد پھر گہری نیند میں۔ تو نیند سے پہلے کی جو کیفیت ہے وہ بھی اللہ کو نہیں آتی ہے، نیند آتے ہی نہیں ہے، جو سو گیا وہ خدا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کتنی موٹی مثال دی ہے نا، جو سو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبیوں کو سونے کا انداز دیا، رسول اللہ سو کر کے بتائے، انبیاء سو کر کے بتائے، اور یہ بتایا نبی رسول خدا نہیں ہو سکتا ہے، ولی خدا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بڑا پیر خدا نہیں ہو سکتا ہے، دیوی دیتا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان سب میں سونے کی کیفیت ہے۔ تو جو آدمی اونگ آ جائے، جس آدمی کو نیند آ جائے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے،
لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی قیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ کبھی موت ہوگی نہ موت اس پر طاری ہوگی، ہمیشہ وہ زندہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قیوم، وہ قائم ہے، کسی کا سہارا نہیں، کسی کا سہارا لینے کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر روز ازل سے قائم ہے اور ہمیشہ تک کا قائم ہی رہے گا، اس پر کبھی کوئی تنزلی کی کیفیت نہیں آئے گی۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ نیند اللہ کو آتی ہے، نہ نیند کی کیفیت اللہ پر طاری ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہے جو سوتا ہے اور سونے کی کمزوری آتی ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے اور بہت ساری باتیں، ابھی اگر تفصیلات میں رہوں تو اثر ہو جائے گا۔ بیٹھیں گے؟ ہاں انشاءاللہ اگلے ہفتے بیٹھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔